جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گزشتہ روز خوشاب کے علاقے قائد آباد میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جہاں پہ ایک بینک کے گارڈ نے اپنے مینیجر کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ الزام کیا لگایا گیا اور یہ صاحب کس طریقے سے اس کو پورٹرے کیا گیا، ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ جس کے اوپر آج میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی اولاد سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہماری جان، ہماری مال، سب کچھ ان پہ قربان ہے۔ ہم ان کے خلاف سننا نہیں چاہتے کسی طور پر بھی۔ ہمارے جذبات کی صورتحال ہے۔ ایک طویل عرصے سے رسول اکرم کی ذات کو پوری دنیا میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے ایک جنرل اینگر ہے مسلم امہ کے اندر۔ ہمارے ہاں نہیں، پوری دنیا کے اندر ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں ایک ریاکشن کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ بعض لوگ اس چیزوں کا چھوٹا موٹا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جس پہ میرے جیسا بندہ جو کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم اٹھاتا ہے، اس کے اوپر بہت نازک ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی ایک جگہ پر بھی کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں نے اس کو تحقیق کیے بغیر اس کو سپورٹ کر دیا ہے، تو ایک تو آخرت تو میری تباہ و برباد ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اس سے ارد گرد جتنے لوگ اس سچ کو جانتے ہیں وہ مجھے گالی ضرور دیں گے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک گارڈ جو ہے وہ وہاں پر ڈیوٹی کام کرتا تھا۔ اب یہ میری تحقیق ہے، اس کو تحقیق مزید کرنی چاہیے۔ وہ ڈیوٹی کے دوران کہیں نماز پڑھنے جاتا تھا، دیر لگا دیتا تھا۔ بینک مینیجر کہتا تھا کہ تیرے فرض پڑھ لو، سنتے پڑھنے کی کیا بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد بحث شروع ہو گئی۔ بحث کے دوران اس نے اتنا سی بات ہوئی، اس نے کہا کہ نبی وہ ذرا سا اس کی ذرا بیان بتائیں کہ اس نے کیوں، ذرا سنا دے، پھر اس کے بعد اگلی بات پہ آتے ہیں۔ سنائیں ذرا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ ایمان نہیں، گستاخ رسول اللہ، جس وجہ سے میں اس کو قتل کیتا۔ گستاخی محبوب خاندہ کی بات کی جیسے دوبارہ دسو جی کوئی وہ اللہ دے نبی نہیں منیدا۔ صحیح ہے۔ کیا آخدا وہ الفاظ کے ہیں؟ وہ دے الفاظ یہ ہیں کہ نبیاں دے بس کچھ نہیں، وہ بیچارے تساں فرض پڑھو سنتا نہ، یعنی کہ فرض پڑھو صرف سنتا نال، کوئی تعلق نہیں۔ ہاں جی، یہ جو یہ بیان میں پوری پاکستان کی علماء کمیونٹی کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں خود کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام بنی نوع انسان، آپ اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ بے شک خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بارش کی بھی دعا مانگتے تھے، سب مانگتے تھے۔ دوسرا سارٹ جو ہے سنتوں کا، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات، تمام علماء سے صرف میری ایک درخواست ہے کہ اس بیان کے بعد کیا وہ قتل کا فتویٰ جاری کرتے ہیں کسی کے؟ ایک تو یہ۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو بندہ بینک میں کام کرتا تھا، جس کے ساتھ اس کی ذاتی کے ساتھ پرش ہوئی، جس کو انہوں نے مارا اور قتل کر دیا، اس کو پہلے قادیانی کا الزام لگایا گا، پھر اس کے ماموں نے ایک بیان دیا، وہ بھی سنوا دیجیے۔ جی ہو رہے ہاتھ باندھ کے میری دو کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے۔ ایک تو ان لوگوں سے کہ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نام و حرمت کے، آپ خود اپنی تحقیقاتی ٹیم بھیجیں، حکومت میں نہ جائیں۔ اور جو لوگ تھانے میں گئے تھے، جن علماء نے جذباتی طور پہ ساتھ دیا تھا، اس کے بعد اگر تو یہ گن مین جو ہے قصوروار ہے تو پھر حمایت سے ہاتھ اٹھا دیں۔ حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ کو بہت پیارے تھے۔ وہ ایک جگہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسامہ تم نے کلمہ پڑھے تھا؟ کہا اس سے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا مجھ سے۔ فرمایا اسامہ تم اس کے دل میں گھس گئے تھے، اگر قیامت کے دن یہ کلمہ تیرے سامنے آ گیا تم کیا جواب دو گے؟ اور پھر کہا اے اللہ میں اسامہ کے سپر۔ ایک تو یہ ہے کہ اور اگر یہ واقعی حق پہ ہے تو ساتھ دے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے آگے چلوں گا۔ ایک دوسری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہوں جن کی وجہ سے یہ معاملات شروع ہوئے۔ جس دن غازی علم الدین کا جنازہ لاہور میں آیا تھا، پورے لاہور میں ایک شخص ایسا نہیں تھا جو غازی علم الدین کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو۔ بے شک محمد دین تاثیر، سلمان تاثیر کا والد، جو اپنے نام کے ساتھ محمد نہیں لکھنا پسند کرتا تھا، ایم ڈی تاثیر لکھتا تھا، وہ شخص اس کے گھر سے چارپائی آئی تھی اس کے لیے۔ کوئی بولتا نہیں تھا کہ راجپال سی ہے اور نہیں ہے۔ یہ تم لوگوں نے، میری ان درخواست ہے ان لوگوں سے بھی
کہ جن لوگوں نے ایک طویل عرصے سے ایک سارے ایشو کو خاص طور پہ ویسٹ کے ایجنڈے کے اوپر پیش کیا ہے. ہم نے کیوں کہتے تھے سلمان تاثیر نے غلطی کی ہے کہ 8 لاکھ لوگ اتنے وہ بے گناہ قیدی تھے پورے پاکستان کی جیلوں میں. سلمان تاثیر ایک اس عورت کے پاس گیا جو رسول اللہ کے توہین کے الزام میں آسیہ مسیح وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور کہا میں تمہیں چھڑاؤں گا. اس کا پوسٹر وہاں ہے. میں ان لوگوں سے, میرا دوست ہے وسعت اللہ خان, میرا دوست ہے اس کے ساتھی جو میں احترام کرتا ہوں, خدا کے لیے جیسے میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ, آپ اس این جی او مافیا سے بات کرو. آپ پروگرام میں بتاؤ کہ تم نے غلط سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہو, تم ستیہ ناش کر رہے ہو, اس معاشرے کو خراب کر رہے ہو. تم کل کہہ رہے تھے کہ جن بوتل سے نکلے, جن کو بوتل میں نکالنے میں تمہارا اتنا ہی قصور ہے جتنا ان لوگوں کا قصور ہے. جی ہو رہے ہاتھ باندھ کے میری 2 کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے. ایک تو ان لوگوں سے کہ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نام و حرمت کے, آپ خود اپنی تحقیقاتی ٹیم بھیجیں, حکومت میں نہ جائیں. اور جو لوگ تھانے میں گئے تھے, جن علماء نے جذباتی طور پہ ساتھ دیا تھا, اس کے بعد اگر تو یہ گن مین جو ہے قصوروار ہے تو پھر حمایت سے ہاتھ اٹھا دیں. حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ کو بہت پیارے تھے. وہ ایک جگہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسامہ تم نے کلمہ پڑھے تھا؟ کہا اس سے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا مجھ سے. فرمایا اسامہ تم اس کے دل میں گھس گئے تھے, اگر قیامت کے دن یہ کلمہ تیرے سامنے آ گیا تم کیا جواب دو گے؟ اور پھر کہا میں اللہ میں اسامہ کے سپر. ایک تو یہ ہے کہ اور اگر یہ واقعی حق پہ ہے تو ساتھ دے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے آگے چلوں گا. ایک دوسری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہوں جن کی وجہ سے یہ معاملات شروع ہوئے. جس دن غازی علم الدین کا جنازہ لاہور میں آیا تھا, پورے لاہور میں ایک شخص ایسا نہیں تھا جو غازی علم الدین کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو. بے شک محمد دین تاثیر, سلمان تاثیر کا والد, جو اپنے نام کے ساتھ محمد نہیں لکھنا پسند کرتا تھا, ایم ڈی تاثیر لکھتا تھا, وہ شخص اس کے گھر سے چارپائی آئی تھی اس کے لیے. کوئی بولتا نہیں تھا کہ راجپال سی ہے اور نہیں ہے. یہ تم لوگوں نے, میری ان درخواست ہے ان لوگوں سے بھی کہ جن لوگوں نے ایک طویل عرصے سے ایک سارے ایشو کو خاص طور پہ ویسٹ کے ایجنڈے کے اوپر پیش کیا ہے. ہم نے کیوں کہتے تھے سلمان تاثیر نے غلطی کی ہے کہ 8 لاکھ لوگ اتنے وہ بے گناہ قیدی تھے پورے پاکستان کی جیلوں میں. سلمان تاثیر ایک اس عورت کے پاس گیا جو رسول اللہ کے توہین کے الزام میں آسیہ مسیح وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور کہا میں تمہیں چھڑاؤں گا. اس کا پوسٹر وہاں ہے. میں ان لوگوں سے, میرا دوست ہے وسعت اللہ خان, میرا دوست ہے اس کے ساتھی جو میں احترام کرتا ہوں, خدا کے لیے جیسے میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ, آپ اس این جی او مافیا سے بات کرو. آپ پروگرام میں بتاؤ کہ تم نے غلط سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہو, تم ستیہ ناش کر رہے ہو, اس معاشرے کو خراب کر رہے ہو. تم کل کہہ رہے تھے کہ جن بوتل سے نکلے, جن کو بوتل میں نکالنے میں تمہارا اتنا ہی قصور ہے جتنا ان لوگوں کا قصور ہے. چلیں جی, اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. چلیں جی, اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.